السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لیکچر شپ کے اعتبار سے آج ہم آپ کے سامنے ایک لیکچر رکھ رہے ہیں۔ ریختی لفظ ریختہ ہے، یہ ایک اصطلاح تھی۔ اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے گری پڑی ہوئی چیز یا ایک مثالہ، لیکن ریختہ جو لفظ ہے یہ مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ بطور زبان بھی استعمال ہوا، غزل کے لیے بھی استعمال ہوا، غالباً اس کو غزل کے لیے استعمال کیا تھا اور زبان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اور امیر خسرو نے اس کو استعمال کیا تھا کہ ایک جو مصرع تھا وہ فارسی کا اور دوسرا علاقائی زبان یعنی اردو کا، تو اس کے لیے وہ ریختہ تھا۔ ریختی ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے اظہار محبت، عورت کی طرف سے، لیکن اس کو لکھنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی شاعر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ریختی کا جو بانی ہے یا جو بہت بڑا شاعر ہے وہ ہے سعادت یار رنگین۔ سعادت یار رنگین یہ خصوصاً 19ویں صدی میں لکھنؤ کے اندر اس ریختی کا آغاز ہوا، اور اودھ جو کہ ریاست تھی، آج کل اس کا نام اتر پردیش ہے، اور علی عادل شاہ جو تھا بیجاپور کا، اس نے بھی، اس کے ہاں ایک شاعر تھا ہاشمی، اس نے بھی جو ہے ریختی صنف کو بہت زیادہ استعمال کیا تھا۔ یہ جو ریختی ہوتی ہے اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے شہوت اور فوش پن ہوتا ہے، شہوت انگیز خیالات ہوتے ہیں۔ اور سعادت یار رنگین کا دوست بھی تھا انشا نے بھی اپنی جو کتاب ہے دریائے لطافت، اس کے اندر بھی اعتراف کیا ہے ریختی لکھنے کا بھی۔ سعادت یار رنگین جو تھا، جس کے خاندان جو تھا وہ سپاہی تھا، یہ خود بھی سیر و سیاحت کا بھی شوقین تھا اور سپاہی افسر بھی تھا۔ یہ حیدرآباد دکن کے اندر یہ فوجی افسر جو تھا یہ توپ خانہ تھا، یہ یعنی توپ خانہ کا جو سارا انتظام تھا یہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے 4 دیوان تھے: ریختہ، امیختہ، انگیختہ اور ایک تھا ریختی۔ اس لیے انہوں نے شیطان کے قصیدہ بھی لکھا تھا۔ بہرحال ریختی کا ایک سوال آتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ریختی عورتوں کی طرف سے اظہار عشق، محبت کا اظہار ہونا۔ ریختی کا بانی سعادت یار رنگین، اور سعادت یار رنگین کو کس نے کہا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد نے، مولوی عبدالحق نے، اور اس کے کتنے تھے دیوان؟ 4 تھے۔ اور ریختی کا آغاز حیدرآباد دکن سے ہوا تھا اور لکھنؤ سے۔ بہت شکریہ۔